الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ من یضلل لہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا جو حق ہے، جو صحیح پرفیکٹ طریقہ ہے، اس کو دیتے ہوئے اللہ پاک نے ایک مکمل کتاب نازل کی۔ یوں تو سارے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر بہت کتابیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل فل اینڈ فائنل اور لاسٹ میں فل اینڈ فائنل کتاب قرآن نازل کیا۔ اس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اور یہ ساری آیتیں ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے فرض ہے۔ اس کو نہیں ادا کرنے سے، اس کو نہیں ماننے سے، اس پر نہیں چلنے سے ہم کو گناہ عظیم ہوگا، جسے ہم لوگ کفر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر 6666 آیتوں میں اگر 6665 پر کسی مومن کا ایمان ہو، لیکن خدا نخواستہ وہ ایک آیت کا ایک سرے سے منکر ہو جائے، وہ ایک آیت کو تصدیق نہ کرے، ایک آیت کو نہ مانے، تو آپ کسی بھی عالم سے آپ دریافت کر سکتے ہیں وہ کافر کے برابر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ 6665 کو مانے اور ایک کو نہ مانے تو کافر ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی، ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ الاحزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 56 وہ آیت تھی۔ اس میں اللہ پاک ہم ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے ہدایت فرمائے ہیں، اور فرمائے ان اللہ، ان کا مطلب بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ و من اور ملائکتہ ہی، اور فرشتے، بے شک اس کا معنی بنا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتوں۔ ان اللہ ملائکتہ صلو، رحمت نازل کرتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں۔ کس پر رحمت نازل کرتے ہیں؟ صلو علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلو علی النبی، اور بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سارے ایمان والوں کو حکم ملا کہ تم بھی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، اور ہم بھی بھیجتے ہیں اور میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ تو
یہ ہمارے لیے درود و سلام جو ہے فرض ہے، یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی 6666 آیتوں میں یہ ایک آیت ہے، اس میں اللہ کے حکم نازل ہوئی ہے ہم مومنوں کے لیے، تو ہم لوگوں پر درود سلام بھیجنا فرض ہے۔ لیکن اس کو ہم لوگ طریقہ الگ الگ بنا لیے ہیں۔ درود و سلام کو ہم دوسری بات سمجھ لیا، جبکہ درود و سلام کا بندوبست اللہ نے اتنا بہترین انداز میں کیا، جس طرح سے ایک ہیرا ہوتا ہے، ہیرا قیمتی ہے، لیکن اس سے بہترین انداز میں ہیرے کو رکھنے کا ایک انگوٹھی ہے، انگوٹھی میں نگ بنا کر میں نے ہیرا کو رکھا تو انگوٹھی کی قیمت بھی بڑھی اور یعنی ہیرا کا بھی اہمیت اجاگر ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے درود و سلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت، خاص عبادت، مخصوص عبادت نماز کے بیچ، نماز کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں طریقہ بتایا، جو نبی کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے نبی تک آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلو کما رأیتمونی وصلی، تم ایسی نماز پڑھو جیسی نماز تم ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہر 2 رکعت کے بعد، یا کہیں جیسے مغرب کا ہے تو 1 رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد بیٹھے، پھر اس کے بعد 1 رکعت کے بعد پھر بیٹھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تشہد میں ہم لوگوں کو بیٹھنا فرض ہے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس حالت میں نماز میں تشہد میں ہم لوگ کو بتایا گیا کہ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات پڑھو۔ التحیات سب جانتے ہیں، میں پورا بات کیا بتاؤں؟ تو التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھو، اور درود ابراہیمی کے بعد دعائے مشورہ بہتر ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی بھائی کو اگر دعائے مشورہ یاد نہیں ہو تو کوئی بھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ سکتے ہیں، تو مجبوراً تو یہ درود کو اللہ پاک نے جو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کو بتایا گیا، تو اس کو یہ التحیات اور دعائے معصورہ کے بیچ میں جس طرح سے انگوٹھی کے بیچ میں نگ فٹ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے نماز کے آخر میں جو التحیات تشہد کی حالت میں ہم لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس میں نگ کی طرح درود شریف کو پیش کیا گیا اور ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد تب ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ درود و سلام نماز میں پڑھنے کو کہا گیا، اور جب تک یہ درود و سلام پڑھ کر لوگ یعنی سلام نہ پھیریں گے، نماز ان کی مکمل نہیں ہوگی، چاہے وہ نفل نماز پڑھے، سنت پڑھے، فرض پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، جو نماز بھی پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیحات پڑھے، جو پڑھے، لیکن بغیر درود و سلام پڑھے ہوئے اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس درود و سلام کے بارے میں آیا ہے، اور اس کو ہم لوگ اپنے ڈھنگ سے اس کو بنا لیا، اس لیے کہ نماز سے تو مومن کو پتہ نہیں کیا الرجک ہے کہ وہ نماز پڑھنا اس کے لیے بہت پہاڑ لگتا ہے، جبکہ نماز میں اس کو 1 پیسہ خرچ نہیں، صرف 1 لوٹا پانی، 1 لوٹا پانی اور چند منٹ، اور اس میں اللہ کا نام لینے کو کہا گیا، نماز پڑھنے کو کہا گیا، اور جب نماز ہم پڑھیں گے تو آٹومیٹک درود و سلام ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو اصل بات میں یہ میں کہا تھا کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کسی بھی ورڈ کا معنی کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ دنیا بھر کی خرافات ہو جاتی ہے، اور یہ فرقہ بندی اور طرح طرح کی بکھیڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر درود و سلام کا ذکر جو کیا گیا ہے قرآن کے اندر، تو وہ نماز کی حالت میں پڑھیں۔ اور ایک بات اور کہی گئی حدیثوں میں کہ جب کہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور مقرر کے زبان پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گرامی نام آ جائے تو وہاں بھی درود پڑھنے کو آیا، تو اگر درود ابراہیمی وہاں نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ تو یہ وقتاً کہا گیا ہے۔ ہاں میرے محترم بزرگ دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے اندر درود و سلام کا ہم لوگوں کے اوپر پڑھنا فرض عائد کیا گیا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے ماحول میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ گھر میں میلاد النبی جب کراتے ہیں تو اس میں لاسٹ میں کھڑے ہو کر ہم لوگ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ وغیرہ پڑھتے ہیں، جس کا کہ حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ اور درود و سلام کے بارے میں آج سے قبل ہم نے 45 برس قبل ایک اچھے مولوی صاحب یا مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم نے نماز نئی شروع کی ہے تو ہم کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے، تو اس کے جگہ پر ہم میلاد میں جو درود پڑھتے ہیں رب سلیم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں نماز میں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا۔ ہم کہا ٹھیک ہے یہ نہیں چلے گا تو کیا چلے گا؟ تو کہا کہ درود ابراہیمی چلے گا، اس لیے کہ جس طرح سے بچے لوگ کا چورن کا نوٹ رہتا ہے 2000 کا مہر 2000 اس میں لکھا رہتا ہے، اور جو 2000 ٹکیا ہے اس سے زیادہ رنگ اس میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ 2 پیسے میں بھی بکنے والا نہیں، چلنے والا نہیں۔ لیکن اگر اس سے کم رنگ جو 2000 ٹکیا میں ہے، اگر وہ رنگ ہے اور اس پر ریزرو بینک کا مہر لگ گیا اور اس پر گورنر کا سائن ہو گیا تو وہ ہمارے لیے 2000 روپے کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رجسٹرڈ جو درود شریف ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی، اس کو پڑھنا لازمی ہے یہ نماز کے اندر۔ تو اس کے جگہ پر ہم لوگ اپنا درود بنا لیے ہیں، کوئی رب سلیم علی رسول اللہ کہتا ہے تو کوئی کھڑے ہو کر سلام پھیرنے کا آیا، جبکہ نماز میں ہر وقت ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کم سے کم 5 وقت، تو اس میں بیٹھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر ہی ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جس کا کہ حدیث سے کوئی نوعیت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے کوئی ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کی اور ایک آیت قرآن کے اندر آئی ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اس کا بھی صرف یعنی عربی اور ترجمہ اور ہلکی سی تفسیر کر کے میں اپنی بات کو سمٹ لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لم تفعلوا فما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لم تفعلوا فما بلغت رسالتہ۔ یعنی اللہ پاک اس آیت میں اپنے نبی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ طور پر فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم یعنی بھیجو اپنے امتیوں پر جو ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کی گئی، کیا بھیجی گئی؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن تھیوری ہے، حدیث پریکٹیکل ہے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتائے، اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور عمل کو حدیث کہا گیا۔ تو یہ حدیث بھی قرآن کا ہی درجہ رکھتی ہے، ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ تو یہ پہنچانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور تنبیہ طور پر کہا گیا کہ اگر وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ فعل، یہ کام، یہ امر آپ نے نہیں کیا اور لوگوں تک میرا بھیجا ہوا کتاب کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو،
تو یہ قرآن کی ہی تبلیغ ہونی چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، میں دونوں باتوں کو ملا کر میں پھر کہنا پسند کروں گا کہ تبلیغ کے بغیر مومن بیکار ہے۔ جس طرح سے مچھلی تیرنے، کسی مچھلی کو تیرنا نہ آوے تو وہ مچھلی مردے کے مانند ہے، ٹھیک اسی طرح سے اگر مومن تبلیغ نہ کرے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ مومن اگر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کے اندر ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی، یہ سورہ معاہدہ کی 67ویں آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے ابھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ طور پر بتایا، اور ہم لوگوں کو بھی اس سے عبرت ملی کہ ہم لوگوں کو بھی اگر تبلیغ کرنی ہے تو صرف قرآن اور حدیث کی ہی تبلیغ کرنی ہے، دوسری کسی کتاب کی تبلیغ نہیں۔ وہ اللہ کے طرف سے جو نازل ہوئی ہے اسی کا تبلیغ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔